الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، بلند صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے، ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات۔ کافی مجمع تشریف فرما ہے، اپنی زبانوں کو ایک مرتبہ پھر معطر فرماؤ، مل کے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ سارے مل کے اونچا آمین کہو۔ یا رب اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہے صحت یاب فرما، جو مقروض ہے گرد غیبی طاقت سے عطا فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ یہ عزاداری کا سلسلہ ہماری نسلوں میں اسی طرح قائم و دائم فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و شاد فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس خطرناک پرآشوب دور میں ہر مومن کی ہر ماتمی موالی کی محافظت فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومن ماتمی جس طریقے سے بھی اس عزاداری کے مشن میں شریک ہے مولا اس کی محافظت فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو ہمارے بزرگان اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں قدم قدم جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہماری سب سے بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ اہل ولا کا، اہل عرفان کا مجمع میرے سامنے ہے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے جو بھی ہماری ولا رکھتا ہے وہ ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ولا رکھنے والا ہے وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، مانتے ہیں، لیکن وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ چھٹے امام کے پاس اب کیونکہ آپ سارے اہل ولا اہل عرفان تشریف فرماؤ، آج میں کوئی بھی تمہید نہیں باندھ رہا، سیدھے جو ولا کے موتی ہیں آپ کی جھولیوں میں ڈال لیں۔ تمہارے چھٹے امام امام جعفر صادق، مل کے بآواز بلند صلوات۔ مولا کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک بندہ، نیاز حسین توجہ میری طرف رکھنا، ایک بندہ آیا چھٹے امام کی خدمت میں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں بہت زیادہ غریب ہوں، میرے گھر میں بڑے فاقے ہیں۔ صحابی امام جعفر صادق کے تشریف فرمائے، مولا نے مسکرا کے فرمایا تو میری محبت رکھنے والا ہے، میرے دادا علی کی ولایت قبول کرنے والا ہے، میں تیرے فاقے مان لیتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ تو بہت بڑا غریب ہے۔ مولا نے فرمایا تیرے فاقے قبول ہیں، تجھے میں غریب
مانتا جاگنا ہمیں کتنی بڑی دولت دی ہوئی ہے اس خاندان نے. حیران ہے, پریشان ہے. مولا کے صحابی حیران ہے. مولا اس کے کپڑے دیکھے, بیچارہ غریب لگتا ہے, شکل سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. مولا نے مسکرا کے فرمایا میں اس کے فاقے قبول کرتا ہوں, یہ بھوکا ہے یہ قبول کرتا ہوں, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے پرانے ہیں یہ قبول کرتا ہوں, میں اللہ کی حجت ہوں, میں اسے غریب تسلیم ہی نہیں کرتا. اس نے ہاتھ جوڑے, مولا میرے پاس کوئی دولت ہے؟ جاگنا بھائی جاگنا, توجہ میری طرف رکھو, اب اس طرح لاپرواہی نہ کرو. مولا میرے پاس کوئی ہے دولت؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا تیرے پاس وہ دولت ہے کہ کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. تیرے پاس وہ دولت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ میرے امام ہو, میرے آقا ہو, میرے سے زیادہ حال تو آپ میرے جانتے ہو. مولا نے فرمایا میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں. جاگنا علی والو, آج ہم سجدے میں سر رکھیں, قیامت تک جا کے ہم نہ اٹھائیں. حق کی ادا نہیں ہو سکتا جو اس خاندان نے اپنے اللہ کے دینے کے بعد ہمیں دے رکھا ہے. جاگنا, مولا فرما رہے ہیں میں تیرے ساتھ سودا کرتا ہوں, سودا کرے گا؟ آج جوڑے. مولا کس طرح کا سودا؟ میرے پاس ظاہری کچھ نہیں ہے. مولا نے فرمایا میں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ تجھے پوری دنیا کی شاہی دیتا ہوں, تو نے آگے سے مجھے صرف ایک چیز دینی ہے. کہتا مولا کون سی؟ مولا نے فرمایا دنیا کی شاہی میں چھٹا امام تجھے دیتا ہوں, جو تیرے دل میں ہماری ولا ہے وہ مجھے واپس دے دے. جاگنا بھائی جاگنا, جاگنا, جو تیرے دل میں ہماری ولا ہے ہمیں واپس دے. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا سودا کرنے والے آپ امام ہیں لیکن کھاتے کا سودا ہے. امام جعفر نے مسکرا کے فرمایا وہ تو پھر ماننا تو کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے. یہ تو وہ دولت ہے جو ہم جیسے گناہگار غریبوں کو دے رکھی ہے انہوں نے, یہ وہ دولت ہے. اب ہمارے میں اور جو پاک باز علی بادشاہ کے اور رسول کے صحابی ہیں فرق تو ہے نا. انہیں زیادہ چیزیں ملی ہیں, ہمیں کم ملی ہیں. یہ تھوڑی دیر پہلے جب راستے میں آ رہے تھے, جنگ سے نکلا ہوں, یہی بات ہوئی ہے. یہ بھائی میرے ساتھ تھا, اس نے کہا ہے جو بندہ تھوڑے عمل کرتا ہے, ولا علی ابن ابی طالب کی اس گھرانے کی رکھتا ہے, عمل تھوڑا ہے, وہ بھی جنت میں جائے گا, وہ بھی جنت میں جائے گا. فرق کیونکہ اللہ عادل ہے, اللہ نے اپنا عدل قائم کرنا ہے. اب ایک بندہ وہ ہے علی کا ماننے والا, اس بیچارے کی نیکیاں کم ہیں, وہ جنت میں جائے گا, جو سزا ہوگی جزا ہوگی وہ لینے کے بعد آخر میں جنت پہنچ جائے گا. ایک اور بندہ ہے وہ بڑا عبادت گزار ہے, اس کے دل میں بھی علی بادشاہ کی ولا ہے, وہ زیادہ نیکیاں کرتا ہے, وہ بھی جنت میں جا رہا ہے. تو وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے زیادہ نیکیاں کی ہیں, میں بھی جنت میں ہوں, جس نے تھوڑی کی ہیں وہ بھی جنت میں ہے. جاگنا بھائی جاگنا, جنت کے اندر پلاٹیں گے, جس کی نیکیاں تھوڑی ہیں جنت میں جائے گا, گھر چھوٹا ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ ہے علی کا ماننے والا ہے, گھر بھی بڑا ہوگا, اس کے بعد 14 کے محلے کے قریب بھی ہوگا. جاگنا, ایک بندہ آیا رسول کی خدمت میں, رسول کے سامنے بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں پورا دن نیکیاں کروں, پورا دن نماز پڑھوں, روزے میں گزاروں, قرآن کی تلاوت کروں, کوئی برا کام نہ کروں, اے محمد مصطفیٰ, لیکن ایک چیز ہو, میرے دل میں علی ولی کی محبت نہ ہو, کیا میں جنت چلا جاؤں گا؟ پورا دن میں نیکیاں کر رہا ہوں اور میں کوئی کام ہی نہیں کرتا. ایک مسئلہ ہے, میرے دل میں اگر علی ابن ابی طالب کی ولا نہ ہو میں جنت چلا جاؤں گا,
رسول نے عالم جلال میں فرمایا وہی رسول ہے جو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، چہرے پہ جلال نمودار ہوا، عالم جلال میں فرمایا او بدبخت تجھے پتہ نہیں ہے کائنات کا سب سے بڑا گناہ علی کا بغض ہے۔ یا علی یا علی، اس کا حق بنتا تھا چپ ہو جاتا، کہتا ہے حضور میری بات تو سنیں، میں پورا دن روزہ رکھوں، میں عبادت پہ عبادت کروں، کسی کا حق نہ کھاؤں، قرآن کی تلاوت کروں، زکوٰۃ دوں، حج کروں، لیکن میرے دل میں اگر علی ابن ابی طالب کی محبت نہ ہو حضور میں پھر بھی جنت نہیں جا سکتا۔ جاگنا، وہی رسول ہے کائنات پہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ وہ بدبخت تیری عبادت کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ 70 انبیاء کے برابر نیکیاں لے کے آیا، اگر میدان حشر میں اس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ یا علی یا علی، ہمیں کیا فائدے دیے ہیں، انعام دیے ہیں۔ ایک بندہ ہے خانہ کعبہ کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے دعا مانگ رہا ہے، میرے اللہ تجھے اس خانہ کعبہ کا واسطہ میری یہ دعا ہے، نیاز حسین دیکھنا میری طرف، مولا کا ماننے والا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، میرے اللہ تجھے اس خانہ کعبہ اپنے گھر کا واسطہ ہے، میری یہ دعا قبول کر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول خدا، ایک میں یہ ہے کہ تمہارے چوتھے امام جناب سید سجاد سلام اللہ علیہ، مل کے بآواز بلند صلوات۔ مولا اس کے قریب گئے، کندھا ہلایا، کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ جوڑے، مولا خانہ کعبہ کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ معصوم نے مسکرا کے فرمایا خانہ کعبہ کا واسطہ کیوں دے رہے ہو، اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتے؟ جاگو یار، میں کہیں جنگل میں تو نہیں آ گیا، اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتے؟ حیران ہوا، ہاتھ جوڑے، مولا سمجھ نہیں آئی۔ مولا نے فرمایا خانہ کعبہ کا واسطہ اللہ کو کیوں دے رہے ہو؟ مولا 3 دن علی ابن ابی طالب اس گھر میں رہے ہیں، اتنا زیادہ برکتوں والا گھر ہے، 3 دن کائنات کے امیر نے اس گھر کے اندر گزارے ہیں، اس لیے اللہ کو خانہ کعبہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ معصوم نے مسکرا کے فرمایا اس خانہ کعبہ کے اندر علی 3 دن رہا ہے، وہ تیرے دل میں تو ہمیشہ رہتا ہے، اپنے دل کا واسطہ دے، دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ بھائی خاص سمجھو، کیسر بھائی، جناب سلمان، پہلے بھی میں نے کافی دفعہ عرض کیا ہے، ایمان کا 10واں درجہ، جناب ابو ذر ایمان کا 9واں درجہ۔ جاگنا، ہماری حقیقت، ہمارا علم، ہماری معرفت کیا ہے جو ان ہستیوں کی تھی؟ آپس میں قبلہ خاص توجہ، دعا کا طلبگار ہوں، سوال و جواب ہو رہا ہے۔ اب جس نے جناب سلمان کے جواب سننے ہیں وہ میری طرف دیکھے، مل کے بھائی دونوں ہاتھ بلند کرو، نعرہ حیدری۔ جناب سلمان سوال کرنے والے، جناب ابو ذر جواب دینے والے۔ جناب سلمان نے سوال کیا، ابو ذر مجھے یہ بتاؤ، یہ ذہن میں رکھنا ہے، سلمان کا 10واں درجہ ہے، ابو ذر کا 9واں درجہ ہے، 9۔ جناب سلمان نے سوال پوچھا، ابو ذر مجھے یہ بتاؤ، جب وہ مہلت جو اللہ نے شیطان کو دے رکھی ہے یوم معلوم والی، جس دن شیطان کی مہلت ختم ہوگی، ابو ذر تم مجھے یہ بتاؤ اس دن شیطان قتل ہوگا یا اسے ویسے موت آ جائے گی؟ جاگو یار، معرفت دیکھو،
معرفت دیکھو ہستیوں کی، سوال دیکھو۔ ابو ذر مجھے بتا، جس دن شیطان کی مہلت ختم ہوگی اس دن کوئی شیطان کو قتل کرے گا یا شیطان کو ویسے موت آئے گی؟ جناب ابو ذر نے کیا جواب دیا؟ جناب ابو ذر نے فرمایا سلمان بھیا جیسے اللہ کی مشیت چاہے گی اللہ ویسا کر دے گا۔ جناب سلمان مسکرائے، ٹھیک جواب دیا۔ دوسرا سوال جناب سلمان نے پوچھا، مجھے یہ بتا وہ کون سی ایسی ہستی ہے جو دنیا میں اپنے باپ سے بھی پہلے آئی ہے؟ جاگنا بھائی، جناب ابو ذر حیران ہے، کہتے سلمان بھیا مجھے اس ہستی کا تو نہیں پتا جو اپنے باپ سے پہلے آئی ہے، لیکن ہاں مجھے اس ہستی کا پتا ہے جو بغیر باپ کے آیا ہے، جو جناب عیسیٰ ہے، اس کا مجھے پتا ہے۔ جناب سلمان مسکرائے، کہا یہ بھی تیرا صحیح جواب۔ تیسرا سوال جناب سلمان نے کیا، ابو ذر مجھے یہ بتا جو ہمارے امام علی ابن ابی طالب کی ولایت کا منکر ہے تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتا ہے؟ جو علی کی ولایت کا منکر ہے تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ دے گا؟ جناب ابو ذر نے تھوڑے لمحے سوچا، اس کے بعد فرمایا ابو ذر میں تو فتویٰ نہیں دیتا، لیکن مجھے رسول کی حدیث یاد ہے، رسول نے فرمایا تھا علی سے بغض رکھنے والا کبھی حلالی نہیں ہو سکتا۔ جاگنا بھائی جاگنا، جو ذکر سننے آئے بیٹھے ہو۔ جناب سلمان ہنسے مسکرائے، فرمایا ابو ذر تیرا یہ جواب بھی ٹھیک ہے، آخری سوال کرنے لگا ہوں، اس کا جواب دے۔ کون سا سوال؟ جناب سلمان نے پوچھا ابو ذر مجھے یہ بتا جب اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا عالم ارواح میں، مجھے یہ بتا ان روحوں سے سوال کس نے کیے تھے؟ ان روحوں کو جمع کر کے سوال کس نے کیے تھے؟ جاگنا علی والوں۔ جناب ابو ذر حیران بھی ہیں لیکن پھر سوچ کے جواب دیتے ہیں، سلمان بھیا جس اللہ نے ان روحوں کو خلق کیا تھا اسی نے سوال کیے ہوں گے۔ جناب سلمان اٹھے بلا تشبیہ، اپنی ابا کا دامن جھاڑا مٹی والا، مسکرا کے فرمایا ابو ذر میں دعا کر رہا ہوں اللہ تیرے علم میں مزید اضافہ کرے۔ دامن ابا کے دامن کو جناب ابو ذر نے کھینچا، پکڑا۔ سلمان تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرے، مجھے لگتا ہے تم میرے سوالوں کے جوابوں سے مطمئن نہیں ہوئے۔ بھئی اس لیے کہا ہے اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے، مجھے ان کے صحیح جواب بتاؤ، صحیح۔ اب جس کی طبیعت چاہ رہی ہے جو جناب سلمان نے جواب دیے ہیں، جاگنا بھائی۔ جناب سلمان نے فرمایا ابو ذر سوال میں نے تیرے سے پوچھے ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے تو سلمان بن۔ جاگو یار جاگو، بار بار کہنا پڑتا ہے، تو سلمان بن کے سوال کر، میں ابو ذر بن کے جواب دیتا ہوں۔ جناب ابو ذر تیار ہو گئے۔ پہلا سوال کیا تھا یاد ہے؟ جب شیطان کی مدت ختم ہوگی، یوم معلوم اس کا آ جائے گا، اس کے بعد شیطان قتل ہوگا یا اسے ویسے موت آئے گی۔ جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا ابو ذر بھیا یاد رکھ شیطان کو موت نہیں آئے گی، شیطان کو قتل کیا جائے گا۔ ابو ذر حیران ہو کے کہتا ہے شیطان کو قتل کون کرے گا؟ علی ابن ابی طالب کے نوکر جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا وہ جس نے خیبر کے میدان میں مرحب کو مارا تھا وہی شیطان کو مارے گا۔ کیا بات ہے بھائی؟ دوسرا سوال جناب ابو ذر اب وہی سوال جناب سلمان سے پوچھ رہے ہیں، سلمان بھیا مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی ہستی ہے جو اپنے باپ سے بھی پہلے آئی ہے؟ جناب سلمان فارسی نے مسکرا کے فرمایا ابو ذر تو بھول گیا ہے جو ہستی 13 رجب کو کعبے کے اندر آیا ہے وہی تو عمران سے پہلے بھی آ چکا ہے۔
تیسرا سوال پوچھ جناب ابوذر رہے ہیں، سوال جناب سلمان کے ہیں۔ سلمان بھیا مجھے جواب دو، علی ابن ابی طالب کی اگر کوئی ولا کا منکر ہے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہو؟ جاگنا علی والوں، جناب سلمان نے فرمایا ابوذر تو نے صحیح جواب دیا تھا، رسول نے یہ کہا تھا جو علی ابن ابی طالب کی ولا کا منکر ہوتا ہے حلالی نہیں ہوتا، ہمیشہ حرامی علی کی ولا کا منکر ہوگا۔ اور جناب ابوذر کو جناب سلمان نے کہا ابوذر یاد رکھ، علی کا منکر ایک تو حرامی ہوگا، دوسرا عام حرامی نہیں ہوگا، شیطان کا نطفہ ہوگا۔ چوتھا سوال جناب ابوذر نے پوچھا، سلمان بھیا آخری سوال تم نے میرے سے پوچھا تھا، مجھے یہ بتاؤ جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا تھا ان روحوں سے جو سارے سوال و جواب تھے وہ کس نے لیے تھے؟ جاگنا۔ جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا فتح مکہ پہ جو ہستی رسول کے کندھوں پہ سوار ہوئی تھی اسی نے روحوں سے سوال کیے تھے۔ جاگو نا، اب جاگو، مل کے بھائی، مل کے نعرہ حیدری، جاگو، معیار بلند کرو، حقائق سنو۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا، ایک بندہ آیا مولا کائنات کے پاس، علی بادشاہ کے پاس، کہتے ہیں مولا میں آپ کا بڑا حوالدار ہوں، میں آپ کا بڑا موالی ہوں۔ مولا نے اس کی طرف نہیں دیکھا، مولا نے کہا ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ صحابی دیکھنے والے کہتا مولا میں آپ کا بہت بڑا حوالدار ہوں، آپ کا موالی ہوں۔ مولا نے کہا مجھے پتا ہے تو جتنا میرا موالی ہے۔ جاگو بھائی جاگو، حیران ہے صحابہ، وہ کہتا ہے مولا میں آپ کا حوالدار ہوں، علی بادشاہ کہتے ہیں یہ میرا حوالدار ہی نہیں ہے۔ اس نے تیسری دفعہ کہا یا علی میں آپ کا بہت بڑا حوالدار ہوں۔ جاگنا، صحابہ کہتے ہیں یا امیر المومنین، وہ بندہ کہتا ہے میں آپ کا حوالدار ہوں، آپ اسے اپنا حوالدار تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا سلمان ایسے سوال نہ کر، وہ علی کے سامنے پوری کائنات ہے، اس بندے سے پوچھ جب عالم ارواح میں اللہ نے میری ولایت کو پیش کیا تھا اس وقت یہ بندہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ یہ بندہ یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ نے توجہ نہیں کی۔ کوئی پانی ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے، کوئی پانی ہوتا ہے وہ کھارا نمکین ہوتا ہے، کوئی زمین ایسی ہے جو بڑی زرخیز ہے، کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو بنجر ہوتی ہے جہاں آپ کا دانہ بھی واپس نہیں آتا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ عادل ہے۔ علی بادشاہ کے سامنے ایسے سوال آتے تھے، ایک بندہ آیا یا علی اللہ عادل نہیں ہے؟ اللہ تو عادل ہے۔ علی بادشاہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں مولا کوئی زمین زرخیز ہوتی ہے، کوئی بنجر ہوتی ہے، کوئی پانی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھارا نمکین ہوتا ہے۔ اللہ جو عادل ہے اللہ نے یہ فرق کیوں بنایا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا بندے خدا یاد رکھ جب اللہ نے میری ولا کو تمام زمینوں پہ پیش کیا، جو جو مجھے ولی مانتی گئی اللہ نے زرخیز بنا دیا، جس نے انکار کیا اللہ نے بنجر بنا دیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ آج شہزادہ علی اصغر کا جھولا بھی برآمد ہونا ہے، تو میرا ارادہ ہے میں شہزادی کی فضیلت کے بھی چند جملے آپ کو گوش گزار کراؤں۔ جاگنا بھائی، تھکنا نہیں، یاد حسین، توجہ میری طرف رکھنا۔ سورہ بقرہ ہے، ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، دیکھنا میری طرف نیاز حسین، بھیجنے والا اللہ ہے، کلام لے کے آنے والے جبریل ہیں، محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اترا ہے۔ ارشاد خداوندی سورہ بقرہ
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب اللہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ اپنے ملائکہ سے بات کر رہا ہے، مخاطب ہے، گفتگو فرما رہا ہے۔ جب اللہ نے اپنے ملائکہ کو کہا نا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جاگنا بھائی، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ملائکہ نے احتجاج کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ ملائکہ اللہ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، میرے اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا، اس انسان کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، تو ہمیں اپنا خلیفہ بنا، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، تو انسان کو خلیفہ نہ بنا، تو ہمیں ملائکہ کو اپنا خلیفہ بنا، کیونکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جاگنا، بے شک آرام سے سنو، ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ جب اللہ نے کہا نا ملائکہ سے میں اپنا زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، ملائکہ نے احتجاج کیا، میرے اللہ اس انسان کو خلیفہ بنائے گا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوٹ خیرے والوں قرآن پڑھا ہے اس کا ترجمہ سنانے لگا ہوں، میرے اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد بھی جا کے کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، تو ہمیں اپنا خلیفہ بنا کیونکہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ جاگنا، شہر کوفہ، ملک عراق، مسجد اعظم، ممبر ابیض، پوری کائنات میں سلونی سلونی کا اکیلا دعویدار علی ابن ابی طالب ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سا بندہ ذکر سننے آیا بیٹھا ہے، جاگنا، سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا۔ ایک بندہ آیا، یا علی، جب اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بنا رہا ہوں، ملائکہ نے کہا تھا میرے اللہ اس انسان کو خلیفہ نہ بنا جو فساد بھی کرے گا، جو خون ریزی بھی کرے گا۔ ملائکہ نے یہ کہا تھا ہمیں اپنا خلیفہ بنا کیونکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ جاگنا علی والو، بندہ آگے سوال کرتا ہے، یا علی مجھے بتاؤ، جب صحابہ نے اللہ کے سامنے احتجاج کیا تھا، صحابہ نے کہا تھا ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، یا علی سوال میرا یہ ہے، ملائکہ نے نماز کا نام نہیں لیا، ملائکہ نے روزے کا نام نہیں لیا، ملائکہ نے کسی اور تسبیح کا نام نہیں لیا، ملائکہ نے کسی اور عبادت کا نام نہیں لیا، ملائکہ نے رکوع و سجود کا نام نہیں لیا، ملائکہ نے طواف کا نام نہیں لیا۔ یا علی مجھے یہ بتاؤ، جب ملائکہ نے احتجاج کیا تھا، ملائکہ نے اللہ کو یہ کیوں کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اپنی انگلی اپنے سینے پہ رکھی، مسکرانے کے بعد فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَذَاكَرُ فَضْلِي وَذَلِكَ تَسْبِيحُهَا عِندَ اللَّهِ۔ علی بادشاہ نے فرمایا، اور ملائکہ کی تسبیح کیا تھی؟ سر اٹھا، میں تجھے بتانے لگا ہوں۔ علی بادشاہ نے فرمایا، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَذَاكَرُ فَضْلِي وَذَلِكَ تَسْبِيحُهَا عِندَ اللَّهِ۔ وہ بندہ خدا، ملائکہ کوئی اور تسبیح نہیں پڑھتے تھے، وہ عرش پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے تھے، اللہ تسبیح لکھتا تھا۔ حسین بادشاہ، آپ سنتے نہیں آئے؟ جب مولا 3 شعبان کو دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں، ظاہری دنیا میں ہمارے تیسرے امام شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کا پہلا دن ہے 3 شعبان کو، پہلے ہی دن اس ملک پہ
اس فرشتے پہ جس پہ اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا، حسین نے اس کی بھی بخشش کروا دی ہے۔ ایک بہت بڑا موتی میرے سامنے آیا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں۔ 3 شعبان کو فطرس نام ہے اس کا، فطرس ایک بہت بڑے کنویں میں گرا ہوا ہے۔ کتنی بڑی کبیر اللہ نے ملائکہ کی بھیجی، اس کی سرداری دی جناب جبریل کو۔ اللہ نے حکم دیا میرے محمد احمد محمود کے گھر محمد کا نواسہ حسین آیا ہے، تم نے جا کے مبارکباد پیش کرنی ہے۔ اب اتنے زیادہ ملائکہ اکٹھے پرواز کر کے جب فطرس والے کنویں کے اوپر سے گزرے، فطرس گھبرا گیا، کہتے جبریل اتنے سارے ملائکہ اکٹھے اور جبریل میرے اوپر عذاب آیا ہے، اتنے عرصے سے میں اس کنویں میں ہوں، جبریل تم اتنے زیادہ ملائکہ لے کے کہاں جا رہے ہو؟ اور جبریل مجھے بتا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبریل نے مسکرا کے فرمایا او فطرس قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک حسین آ گیا ہے، اور قیامت والے دن گناہگاروں کو بچانے والا آ گیا ہے۔ فطرس نے کہا مجھے ساتھ لے جا۔ فطرس آیا ساتھ رسول خدا کے سامنے، رسول نے فرمایا فطرس کو، فطرس حسین کا ہاتھ میں نے تیرے پروں پہ نہیں لگوانا۔ جاگنا بھائی جاگنا، وہ شفا لینے آیا بیٹھا ہے۔ رسول نے فرمایا حسین کا ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہ لگنے دوں گا، مولا شفا کیسے ملے گی؟ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا یہ سامنے میرے حسین کا جھولا ہے، جاگو بھائی علی والو، حسین کا جھولا ہے، اپنے پار اس کے ساتھ مس کر، جھولا لنگڑی کا ہے، جاگنا، ایک عربی کے ہاتھ کے بنا ہوا جھولا ہے۔ رسول نے فرمایا فطرس اس لکڑی والے جھولے کے ساتھ پر مس کرو۔ فطرس نے پر مس کیے، واپس پر مل گئے، پرواز کر کے اڑ گیا۔ پھر وہ فخر کرتا رہا، آپ کی قوم شیعت کے بچے کو پتا ہے فطرس کیا اعلان کرتا تھا؟ اللہ نے، محمد مصطفیٰ نے، اس 14 کے گھرانے نے بات ہمارے سامنے ظاہر کر دی ہے، اور محمد مصطفیٰ نے تو بتا دیا ہے، اور جب میرے حسین کے جھولے کی لکڑی فطرس کو شفا دے سکتی ہے، تعزیے کی لکڑی مومن کو نہیں دے سکتی۔ کیا بات ہے؟ حسین بادشاہ، یہ لوگ کہتے ہیں جی اتنی زیادہ مظلومیت میں مولا شہید ہوئے ہیں، مظلومیت آئی ہے تو امتحان دینے کے لیے آئی ہے، کوئی ذات کے غریب نہیں تھے امام حسین۔ سار اٹھاؤ، میں مولا کی فضیلت کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ایک چھوٹا صحابی ہے، مولا کا سن بھی چھوٹا ہے، وہ صحابی کا سن بھی چھوٹا ہے۔ اب مولا اس صحابی کے بیٹے کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ کون سا کھیل؟ عرب میں ایک کھیل تھا، دو اتنی لکڑیوں کے ٹکڑے ہوتے تھے، ایک بچہ اسے ہوا میں پھینکتا تھا، دوسرے بچے نے وہ ٹکڑا اس ہوا والے لکڑی کے ٹکڑے کو مارنا ہوتا تھا۔ اگر تو ٹکڑا لگ جائے وہ بچہ جیتتا تھا۔ انعام کیا تھا اس کھیل کا؟ جیتنے والا جس کی لکڑی کا ٹکڑا دوسرے کو لگ گیا ہے، وہ دوسرے بچے کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ مولا، اور یہ اب پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ اگر انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے تو اپنے مومنوں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، اور یہ ان چیزوں کے، دنیاوی چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، نہ ان کا اللہ محتاج، نہ یہ 14 محتاج۔ مولا نے اپنا لکڑی کا ٹکڑا بلا تشبیہ ہوا میں پھینکا، اس نے مارا، اس کا لگ گیا، آیا حسین بادشاہ کے قریب، کہتے ہیں مولا جب جب آپ کا ٹکڑا لگتا ہے میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے سواری کرتا ہوں، آج پہلی مرتبہ میرا ٹکڑا لگا ہے، میں جیت گیا ہوں۔ انعام یہی ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ دوسرے کے شانوں پہ بیٹھ کے سواری کرتا ہے۔ امام حسین نے مسکرا کے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس حسین کے کندھوں پہ بیٹھے گا جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے۔
جاگنا وہی جاگنا. عمر ظاہری امام حسین کی تھوڑی ہے. ایک راہب آیا رسول خدا کے پاس, میرے پاس بیٹا نہیں ہے. رسول نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے, لوح محفوظ پہ تیرے بیٹے نہیں لکھے ہوئے, لوح محفوظ پہ جہاں اللہ نے ہر چیز لکھ کے رکھی ہوئی ہے وہاں تیرے بیٹے نہیں ہیں. واپس مڑا, چھوٹا سن ہے تیرے امام حسین کا. فرمایا راہب پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے میرے پاس بیٹا نہیں تھا, بڑی امید سے رسول کے پاس آیا تھا, رسول نے کہا ہے میری قسمت میں بیٹا نہیں ہے. امام حسین نے مسکرا کے فرمایا راہب پریشان نہ ہو, جو چیز تقدیر میں نہیں ہوتی وہ کوئی اور نہیں دیتا, وہ حسین دیتا ہے, وہ حسین دیتا ہے. سر اٹھاؤ. راہب حیران ہے, پریشان ہے. مولا آپ کے نانا نے تو نہیں دیا. مولا نے فرمایا میرے نانا نے نہیں دیا, اس میں مصلحت ہے. بتانا چاہتے تھے حسین کتنا بڑا کریم ہے. جاگنا. راہب کہتا ہے مولا مجھے بیٹے مل سکتے ہیں. حسین بادشاہ نے فرمایا راہب کیا یاد کرے گا, حسین نے تجھے اللہ سے ایک بیٹا دے دیا ہے. کہتا ہے مولا میں حیران ہوں, پہلے نہیں ملا. مولا نے فرمایا راہب جا 2 بیٹے لے جا. وہ پھر حیران ہوا, کہا 3 بیٹے لے جا. کہتا ہے مولا بس. مولا نے کہا 4تھا لے جا, 5واں لے جا. 7 بیٹے راہب کو دیے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قدموں پہ گرا. کہتا ہے مولا کافی ہے. حسین بادشاہ نے فرمایا وہ تیرا ظرف اتنا چھوٹا تھا تو حسین کے در پہ کیوں آیا تھا؟ اور راہب اگر تو مجھے نہ روکتا قیامت والے دن اولاد آدم ایک طرف ہوتی, تیرے بیٹے ایک طرف ہوتے. اچھا اس روایت میں بھی, اس حدیث میں بھی تضاد ہے. مولا نے یہ کیوں کہا تھا بھئی اولاد آدم ایک طرف ہوتی, تیرے بیٹے ایک طرف ہوتے؟ وجہ کیونکہ مولا جانتے تھے جو اولاد آدم ہے وہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے. حسین بادشاہ لوح محفوظ سے ہٹ کے بیٹے عطا کریں. جاگنا. شہزادہ علی اصغر, اگر آپ کی توجہ ہے تو میں نے مولا کی فضیلت کا جملہ بتانا ہے. جناب آدم کو سب سے زیادہ پیاری چیز جو تھی وہ تھی جنت. ایسے ہے میرے واجب علیہ السلام جو اس طرف بیٹھے ہو. اللہ نے جب جناب آدم کو جنت سے نکالا نا, کیونکہ جناب آدم کو جنت بڑی پسند تھی, جنت کے غم میں جناب آدم روئے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جناب آدم جنت کے لیے روئے. جاگنا. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا معصوم بچہ, اس کی جنت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ماں اس کی جنت ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کی ماں نہ بھی ہو تو جو اس کا جھولا ہے نا وہ اس کی جنت ہوتی ہے. بچے کو پیار چھوٹے معصوم کو یا اپنی ماں سے ہوتا ہے یا جھولے سے ہوتا ہے. جاگنا. جناب آدم کا مقام کیا ہے آپ جانتے ہو. علی ابن ابی طالب کی بلا رکھنے والے بیٹھے ہو, بتانے لگا ہوں جناب علی اصغر کا مقام کیا ہے. او آدم وہ تھا اور جب جنت سے نکلا ہے تو رونے لگ گیا ہے. جناب علی اصغر نے بتایا ہے آدم تو جنت سے نکل جانے کے بعد رویا ہے, حسین کے چھوٹے بیٹے کو دیکھ, اور میں نے اپنا جھولا بھی چھوڑا ہے پھر بھی مسکرا رہا ہوں, میں پھر بھی مسکرا رہا ہوں. جاگنا. جناب ابراہیم کو خاص توجہ. جناب ابراہیم کو جب جناب اسماعیل کی قربانی کرنے لگے ہیں نا, جناب ابراہیم کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ دمبا آ جائے گا. وہ تو ایمان کے ساتھ گئے تھے میں نے اپنے بیٹے کی ہی قربانی کرنی. اور جب جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کو گرم ریت پہ لٹایا ہے تب جناب حاجرہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اسماعیل ایڑی رگڑے گا اور زمزم نکل آئے گا. جاگنا. مصائب نہیں ہے, ابھی فضائل کا جملہ ہے. امام حسین بادشاہ نے بلا تشبیہ جب جناب علی اصغر کو تھوڑی دیر میری طرف دیکھنا بھائی, فضائل کا آخری جملہ پڑھنے لگا.
دست حسین بادشاہ پہ، امامت کے قرآن پہ مصحف آیا، ایسے لپیٹا ہوا تھا امام حسین نے جیسے ایک شریف قاری قرآن مجید کو لپیٹ کے جاتا ہے۔ دیکھنا میری طرف، فضائل ہے ابھی۔ مولا گئے 9 لاکھ کے سامنے، مولا نے فرمایا تمہاری جنگ میرے سے ہے، لیکن یہ میرا 6 ماہ کا صغیر ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے پانی دو۔ آگے سے ظالم کہتے ہیں ایک لمحہ رکنا، مجھے پتا ہے آپ کا دل مچل اٹھا ہے پرسہ دینے کے لیے، بھائی ایک لمحہ رکنا۔ مولا نے فرمایا اسے پانی دو۔ وہ کہتے ہیں حسین پیتے خود ہو، نام بچے کا لگاتے ہو۔ مولا نے فرمایا اگر یہ خود پانی مانگے پھر دو گے؟ ایک ظالم کہتا ہے ہاں پانی دیں گے۔ حسین بادشاہ نے بلا تشبیہ جناب علی اصغر کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹایا، 2 قدم پیچھے ہوئے، فوراً آگے بڑھ کے جناب علی اصغر کو واپس اٹھا لیا۔ سوال کرو انتظار کیوں نہیں کیا مولا نے؟ کوئی پتا جناب علی اصغر کو لٹاتے، تھوڑی دیر میں کوئی پانی لے کے آ جاتا اور جاگ سر اٹھا، وہ اسماعیل تھا، یہ فخر اسماعیل ہے۔ امام حسین کو پتا تھا اگر تھوڑی دیر اور لٹایا میرا اصغر اپنی ایڑی رگڑے گا، یہاں سے بھی پانی نکل آئے گا، یہاں سے بھی پانی نکل آئے گا۔ مل کے بابا سے بلند صلوات۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، حقیقت ہے۔ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں۔ 8 محرم آپ جناب علی اصغر کا پرسہ دینے کے لیے آئے بیٹھے ہو۔ ہر مجلس میں میں اپنے چوتھے امام کا فرمان دہراتا ہوں، تمہارے خون رونے والے امام فرماتے ہیں شیعوں ہمارے مصائب میں شرما کے نہ رویا کرو، سینہ پیارا نہ کر ماتم کر کے کہے کاش ہم کربلا میں ہوتے علی اصغر کے جھولے کا صدقہ بن جاتے۔ ہمارے مصائب میں شرما کے نہ رویا کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا صحابہ نے مولا کس طرح رویا جائے؟ آنکھوں سے خون جاری ہوا، بیان کر کے فرمایا اس طرح رویا کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بیان کر کے ہوتی ہے۔ کوٹ خیرہ والا تیاری کرو، کم سن شہید کی مظلومیت کے جملے میں نے سنانے ہیں۔ ظلم کی وہی داستان 1400 سال پہلے مسلمانوں نے رقم کر دی۔ جناب مختار سقفی کا دور آیا، مولا نے حکم دیا، جناب مختار نے مولا کے کہنے پہ حکم دیا اپنے سپاہیوں کو باقی جو 9 لاکھ تھے انہیں بعد میں پکڑنا، پہلے ہرمل کو پکڑ کے لے آؤ۔ بڑی کوشش کی جناب مختار کے سپاہیوں نے، بڑی کوشش کے بعد یہ ظالم لعین کو پکڑ کے جناب مختار کے دربار میں لے آئے، اسے باندھا۔ جناب مختار اپنے تخت سے نیچے اترے، ہرمل کے قریب آئے، منہ پہ تماچا مار کے کہا ظالم مجھے ایک بات بتا، کربلا کے میدان میں جس کے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ ماں بھی ٹھنڈا پانی پیتی ہے، سائے میں بھی بیٹھتی ہے۔ تو ماتم کی نیت سے آیا بھائی، میرا کوئی دعویٰ نہیں، دعوت پرسا۔ ظالم مجھے بتا، جس ماں کا تم نے قاسم پامال کیا ہے وہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے، سائے میں بھی بیٹھتی ہے، اور جس کے اکبر کے تم نے سینے میں برچھی ماری ہے اس کی ماں بھی ٹھنڈا پانی پیتی ہے، سائے میں بیٹھتی ہے، اور جس کے عباس کے تم نے شالے قلم کیے ہیں اس کی ماں بھی ٹھنڈا پانی پیتی ہے، سائے میں بیٹھتی ہے، اور جس کے اون محمد کربلا کی جاگیر سے باہر اترے وہ ماں بھی ٹھنڈا پانی پیتی ہے، سائے میں بیٹھتی ہے۔ اور ظالم مجھے یہ بتا، اور تو نے اصغر پہ کون سا ظلم کیا؟ اور اس کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں بیٹھتی ہے۔ یہی حق ہے بھائی غریبوں کے مصائب میں رونے کا، سینہ پیارا نہ کرنا یار، تمہارا جگر ہے کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں ہے۔ 6 ماہ کے صغیر کی شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ ظالم بتا تو نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے؟ اصغر کی ماں
نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں بیٹھتی ہے. یہ ظالم کہتا ہے اپنے تخت پہ بیٹھ جا, اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ, میں تجھے بتاؤں میں نے ظلم کون سا کیا ہے. یہ ظالم کہتا ہے علی کے شیعوں کے دل نازک ہوتے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھ. جناب مختار نے سینے پہ ہاتھ رکھا. یہ ظالم کہتا ہے میں کربلا کی جنگ کے لیے 3 تیر تیار کر کے آیا تھا, وہ ایک ایک تیر کا وزن 12 سیر تھا. یہ ظالم کہتا ہے مختار جو تیر میں نے اصغر کو مارا تھا اور وہ عرب کے دستور کے مطابق جنگلی اونٹوں کو مارا جاتا تھا. رونے والوں یہ کہتا ہے جو میں نے تیر مارا اس کے 3 منہ تھے, اس کے 3 پھل تھے. یہ کہتے ہیں مختار میں نے عام تیر اصغر کو نہیں مارا, اور میں نے زہر میں ڈبویا ہوا تیر اصغر کو مارا. یہی حق ہے بھائی غریبوں کے مسائل میں رونے کا. کیا بات ہے بھائی, تمہارا مولا پرسہ قبول کرے. اور بی بی پاک دیکھو جنگ والے تیرے نادان بیٹے کا پرسہ دے رہے ہیں. سارے شہید ہو گئے. جناب علی اصغر بہادر کتنے ہیں جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو. بہادر اتنا ہے جنگ کے جرنیل کا نام جناب عباس ہے. بہادری دیکھ علی اصغر کی, جناب عباس کے بھی بعد میدان میں گیا ہے. ماتم کر کے کہو بی بی پاک تمہارا اپنا نصیب, حسین بادشاہ تیرا اپنا نصیب. سارے شہید ہو گئے. حسین بادشاہ کربلا کے گرم ریت پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, تو کوئی ہے غریب کی مدد کرنے والا. رونے والوں استغاثہ ختم نہیں ہوا. علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا اور رو کے کہتا ہے اماں وہ مجھے بابا کے پاس لے جا, وہ میرے بابا کو کہے ابھی غریبی کے اعلان بلند نہ کرے, اس کا اصغر زندہ ہے. سینے پہ ہاتھ رکھو یار, کہو کاش ہم کربلا میں ہوتے, ابھی غریبی کا استغاثہ بلند نہ کرے, ابھی اس کا اصغر زندہ ہے. رونے والوں عرب کا دستور تھا جو جتنا بہادر ہوتا تھا اتنا آخر سے میدان میں جاتا تھا. جناب بی بی رباب نے جناب علی اصغر کو تیار کیا. بی بی نے رو کے فرمایا علی اصغر اپنی ماں کی لاج رکھ لینا. ہر بی بی جناب سیدہ کے سامنے سر بلند کر کے بیٹھی ہے, ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے. علی اصغر تیری منت کرتی ہوں میرا سر نہ جھکنے دینا. رونے والوں جناب علی اصغر نے رو کے فرمایا ماں اپنے اس لال صغیر کو دیکھ, ظالم کے تیر کو دیکھ, میں اپنی پوری کوشش کروں گا, میں تیرا سر فخر سے بلند کروں گا. بی بی پاک نے فرمایا علی اصغر جب تجھے تیر لگے میں تیری منت کرتی ہوں, تو نے رونا نہیں ہے, تو نے ہنسنا ہے. ٹھیک ہے ماما, ٹھیک ہے میری دکھی اماں. علی اصغر کا 6 ماہ کے صغیر کا وعدہ ہو گیا, تیر لگے گا علی اصغر نہیں روئے گا. بی بی پاک نے رو کے فرمایا علی اصغر تیری دوسری منت یہ کرتی ہوں, میں خاندان بنی ہاشم سے نہیں آئی, میں باہر سے آئی ہوں. تیری منت کرتی ہوں جو تیر تجھے لگے تیرے آقا تیرے بابا حسین کا وہ تیر نہ لگے. رونے والوں بی بی پاک نے تیاری کی, چھوٹی سی تلوار کندھے کے ساتھ رکھی, امام حسین کو دیا. امام حسین نے تیاری کرو بھائی میرے جگر میں تاب نہیں, میں کیسے پڑھوں مظلوم کی شہادت. امام حسین کو بی بی پاک نے فرمایا میرے آقا حسین علی اصغر کو لے جاؤ, لیکن میں منت کرتی ہوں علی اصغر کا چہرہ خیام کی طرف رکھو. اور میں نے ابھی رج کے علی اصغر کو نہیں دیکھا, اور یہ مجھے اماں نہیں بلا سکتا. ماتم کرو یار, ماتم کرو. مجھے صحیح طرح سے اماں نہیں بلا سکتا میرا بیٹا. حسین بادشاہ نے بلا تشبیہ ایسے جیسے قرآن کو لپیٹا جاتا ہے 9 لاکھ کے سامنے آئے. مولا نے فرمایا ظالموں میں نے یزید جیسے کی بیعت نہیں کی, اگر تمہارے نزدیک قصور بھی ہے تو وہ میرا ہے, اس میرے 6 ماہ کے صغیر کا کوئی قصور نہیں ہے.
میں تمہاری سامنے التجا کر رہا ہوں، میرے 6 ماہ کے صغیر کو پانی پلاؤ۔ ایک ظالم لعین ہنس کے کہتا ہے حسین پانی خود پیتے ہو، نام بیٹے کا لگاتے ہو۔ حسین بادشاہ نے رو کے فرمایا ظالم اگر میرا 6 ماہ کا صغیر بیٹا خود پانی مانگے پھر پانی دو گے؟ یہ کہتے ہیں ہاں دیں گے۔ حسین بادشاہ نے دیکھا علی اصغر کی طرف جو ماتم کی نیت سے آیا ہے، مولا نے فرمایا علی اصغر او تو علی اکبر کے قاتلوں سے پانی مانگے گا؟ جناب علی اصغر نے فرمایا بابا او میں اسماعیل سے کم نہیں ہوں، او میں فخر اسماعیل ہوں، مجھے ریت پہ لٹا، ابھی پتہ چل جائے گا علی اصغر کیسے پانی مانگتا ہے۔ او میرا بابا حسین او میری دادی نے ایسے حق نہیں مانگا ہوگا جیسے میں پانی مانگوں گا۔ جاننا بھائی جھولے کی شبی جس نے لے کے آنی ہے دروازے تک لے آئے۔ امام حسین بادشاہ نے واپس جناب علی اصغر کا اٹھایا، عمر ابن سعد آیا، وہ کہتا ہے اگر اس چھوٹے نادان نے ایک مرتبہ پھر پانی مانگ لیا ہماری جنگ ختم ہو جائے گی، ہمارے فوجی باغی ہو جائیں گے۔ حرمل کو بلایا، حرمل میرے قریب آ، حرمل قریب آیا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے حسین کے بیٹے کے کلام کو ختم کر۔ یہ کہتا ہے میں نے 2 تیر تو مار لیے، آخری تیر بچا ہوا ہے، میں وہی تیر کمان میں لگاتا ہوں۔ ابن عز حسین میری طرف دیکھنا، عرب کا بہت بڑا تیر انداز ہے حرملہ، اس نے اپنا زانو زمین پہ رکھا، جو ماتم کرنے آئے ہو اس نے تیر رکھا اپنی کمان میں، یہ کھینچنے کا ارادہ کرتا ہے، تیر نیچے گر جاتا ہے، اس نے پھر تیر رکھا اور تیر پھر نیچے گر گیا، اس نے تیسری دفعہ تیر رکھا۔ عمر ابن سعد قریب آیا، کہتا ہے سب سے بڑا ظالم میری فوج میں تو ہے اور تیرے سے ایک بچہ نہیں مرتا۔ یہ ظالم کہتا ہے اوہ عمر ابن سعد قصور میرا نہیں ہے، وہ سامنے دے کہ کالے برکے والی بی بی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اوہ حرمل اپنا تیر دیکھ، وہ میرا صغیر دیکھ۔ رونے والوں اس نے اپنا زانو زمین پہ رکھا اور اس نے بڑی مشکل سے تیر چلایا، وہ تیر علی اصغر کے کان میں لگا اور دوسرے کان سے نکل گیا، اور ماتم کر کے کہے علی اصغر تیرا اپنا نصیب، حسین بادشاہ تیرا اپنا نصیب۔ 2 لمحے رکنا بھائی، آخری 2 لمحوں کی زحمت ہے۔ مولا کا جھولا آ گیا ہے، تیر بڑا تھا، معصوم کی گردن بہت چھوٹی تھی۔ جناب علی اصغر کو تیر لگا، دوسری طرف سے نکل آیا، خدا کی قسم میرے جگر میں تاب نہیں، میں کیسے پڑھوں۔ جناب علی اصغر کی گردن سے نکلا، حسین بادشاہ کے بازو میں لگا۔ علی اصغر کو پتہ نہیں ہے میں نے ہنسنا ہے یا رونا ہے، رو کے کہتا ہے اماں او میری دکھیاری اماں، او مجھے معاف کرنا، او میری گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا، او میرا قصور نہیں ہے۔ رونے والوں جناب علی اصغر کو حسین بادشاہ العظمت للہ، یہی حق ہے بھائی غریبوں کے مسائل میں رونے کا۔ اس کی آواز اگر تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑی زیادہ کرنا۔ جناب علی اصغر کو لے آئے، 4 سال کی معصومہ نے پوچھا بابا او میرے بھیا علی اصغر نے پانی پی لیا ہے؟ حسین نے رو کے فرمایا ایسے پیا ہے اب قیامت تک پانی نہیں مانگے گا۔ اور رونے والوں تمہاری نبی کی شریعت میں باپ بوڑھا ہو تو بیٹے کی قبر نہیں بنا سکتا، اور رونے والوں علی اصغر کی قبر حسین نے بنائی۔ رونے والوں شریعت محمدیہ میں ہے جب قبر بن جاتی ہے اس کے اوپر پانی چھڑکنا پڑتا ہے۔ حسین نے رو کے جناب رباب سے فرمایا او میرے پاس چھڑکنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ وہ بی بی رو کے کہتی ہے او حسین آقا نہ گھبرا، او میں علی اصغر کی قبر پہ اتنا روؤں گی کہ پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رونے والوں آ گئی شام، اس کے بعد اگلا دن ہوا۔ یہ ظالم 9 لاکھ کہتے ہیں ہم نے 72 کو مارا تھا، اور یہ جھولا قریب لے کے آؤ، اور جھولے کی شبی لے کے آؤ۔ یہ ظالم کہتے ہیں دیکھنا
میری طرف، ہم نے 72 کو مارا تھا، ہمارے پاس 71 سر ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا وہ سارے گھوڑے سوار وہ کربلا کی زمین میں اپنے نیزے مارو،